بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم اسٹوڈنٹ، آن لائن لیکچرز کی نئی ویڈیو کے ساتھ میں ہوں آپ کی استاد فوزیہ نسیم۔ آج ہمارا لیکچر نمبر 26 ہے اور دہرائی برائے دوسرا ماہانہ ٹیسٹ 8 فروری 2021۔ بچوں، جیسا کہ آپ کو پتہ ہے کہ آپ کے عنقریب دوسرا ماہانہ ٹیسٹ کا آغاز ہونے والا ہے۔ اس کا سلیبس آپ کے سامنے ہے۔ سبق نمبر 10 یعنی سیب اور پاپڑ، اور سبق نمبر 14 زبان کی کہانی، الفاظ متضاد، لفظی ہندسی گنتی، خط کا خاکہ، اسم کی اقسام۔ ان میں سے کچھ جو سلیبس کا کچھ حصہ آپ کو پچھلے لیکچرز میں آپ کی دہرائی کروائی جا چکی ہے۔ زبان کی کہانی کی اور اسم کی اقسام کی آپ کی دہرائی ہو چکی ہے۔ آج ہم جو دہرائی کرنے جا رہے ہیں وہ خط کی ہے، یعنی خط کا خاکہ۔ جیسا کہ آپ لوگ جانتے ہیں کہ خط آپ نے دیکھے بھی ہوں گے، ہو سکتا ہے آپ کے فادر کے نام بھی خط آتے ہوں، یا مدر کے نام، یا فیملی کی طرف سے کسی کی سائڈ سے خط آتے ہوں۔ خط کو بچوں اصل میں خط کی تاریخ بہت پرانی ہے۔ پہلے زمانے میں خط کو ہی پیغام کا ذریعہ بنایا جاتا تھا، جب موبائل فون نہیں تھے، ویسے فون نہیں تھے، یعنی بات چیت کرنا آسان نہ تھا۔ دور دراز کے ملکوں میں رہنے والے، دور دراز کے شہروں میں رہنے والے لوگوں کے ساتھ جو رابطے کا ایک ذریعہ تھا وہ تھا خط۔ اس زمانے میں خط ہی لکھے جاتے تھے، اور اس سے پہلے خط جو تھے بھیجنے کے لیے بھی لوگ رکھے جاتے تھے، یا خط پیغام پہنچانے کے لیے خط لکھا جاتا تھا، اور پھر اس کو کئی دن کی مسافت طے کر کے، سفر طے کر کے لوگ دوسرے شہروں میں، دوسرے ملکوں تک پہنچاتے تھے۔ بادشاہ بھی خط لکھا کرتے تھے دوسرے بادشاہوں تک کو پہنچانے کے لیے۔ اچھا، اب جو تھا مطلب یہ بھی انتظام تھا، ڈاک خانہ آپ نے اکثر دیکھا، آپ کے علاقے میں بھی ڈاک خانہ موجود ہے۔ ڈاک مطلب اسی مقصد کے لیے ڈاک خانہ قائم کیا جاتا ہے کہ آپ اس کے ذریعے اپنا خط بھجوا سکیں، اپنی میل بھجوا سکیں۔ اس زمانے میں میل بھی اس طرح بھجوائی جاتی تھی، اور اس کے ذریعے آپ اپنے پارسل بھجوائے جا سکتے ہیں آپ ڈاک خانے کے ذریعے۔ خط کو اصل میں عادی ملاقات بھی کہا جاتا ہے۔ خط لکھتے ہوئے انسان اپنی بہت ساری باتیں لکھ سکتا ہے۔ دوستوں کو خط لکھے جاتے ہیں، رشتہ داروں کو خط لکھے جاتے ہیں، بہن بھائیوں کو خط لکھے جاتے ہیں۔ خط اصل میں دو طرح کے ہوتے ہیں۔ ایک تو خط ہوتے ہیں دفتر کے متعلق، یعنی گورنمنٹ کی طرف سے یا بینکوں سے آپ لوگ کو خط آپ بھیج بھی سکتے ہیں، آپ کے آ بھی سکتے ہیں۔ اور ایک خط ہوتا ہے رشتہ داروں کو لکھنے کے لیے، دوستوں کو لکھنے کے لیے۔ تو وہ خط کو آج آپ کو بتایا جا رہا ہے کہ خط کے اصل میں 4 حصے ہوتے ہیں: ابتدا، سلام الکاب، نفس مضمون، اختتام۔ جیسا کہ آپ کو حصوں سے ظاہر ہو رہا ہے، یہ آپ کا سامنے خط کا خاکہ ہے۔ جناح آفیسر اسکول، لاہور، 8 فروری 2021، یعنی پہلے حصے میں آپ نے اسکول کا نام، جہاں پہ آپ جہاں بیٹھے ہیں یا جہاں سے آپ خط لکھ رہے ہیں اس جگہ کا نام لکھیں گے، پھر شہر کا نام لکھیں گے، پھر تاریخ لکھیں گے۔ اچھا، ایک چیز واضح رہے کہ آپ نے ان کے بعد کوئی نشانات نہیں لگانے۔ ان میں سے کسی بھی آپ نے لائن میں غلطی کر دی تو آپ کے نمبر کٹیں گے۔ اس کے بعد آپ کا آتا ہے جس کے نام اپنے خط لکھنا ہے، اپنے دوست کے نام لکھنا ہے، اپنے ابو کے نام لکھنا ہے، اپنی بہن کے نام لکھنا ہے، بھائی کے نام لکھنا ہے، یا کسی چچا تایا ماموں کسی کے نام بھی، پیارے دوست۔ اس کے بعد فجائیہ نشان آئے گا۔ اس کے بعد السلام علیکم، السلام علیکم میں لام لازمی لکھنا ہے آپ نے۔ اس کے بعد ختمہ والسلام، بیچ میں آپ نے نفس مضمون جو آپ سے کہا گیا کہ یہ خط لکھیں، اس بارے میں خط لکھیں، وہ آپ لکھیں گے۔ اور والسلام آپ کا دوست علی۔ فی الحال آپ کو خط کا خاکہ ہی سکھایا گیا کیونکہ آپ جماعت سوم کے بہت چھوٹے معصوم سے بچے ہیں، اس لیے آپ کو خط کا صرف خاکہ سکھایا گیا۔ ابھی خط لکھنا آپ کو نہیں کروایا گیا کہ آپ خط لکھ سکیں، نفس مضمون لکھ سکیں۔ فی الحال آپ کے لیے اتنا ہی کافی ہوگا۔ پڑھتے ہیں آگے۔ جو سلیبس کا بقیہ حصہ جو ہم نے آج دہرانا ہے وہ سبق نمبر 10 سیب اور پاپڑ، الفاظ متضاد، لفظی ہندسی گنتی ہے۔ سیب اور پاپڑ آپ نے یہ سبق پڑھا، آپ کو پسند بھی بہت آیا ہوگا۔ یہ ایک ڈائلاگ تھے اس میں، اور آپس میں گفتگو تھی جسے مکالمہ کہتے ہیں اردو میں،
اور سیب کی آپ تصویر آپ کے سامنے ظاہر، اور پاپڑ جسے آپ سب دیکھتے ہیں، آپ نے اس کہانی میں پڑھا کہ سیب نے اور پاپڑ کی گفتگو دکھائی گئی ہے، اور اس میں بتایا گیا کہ پاپڑ نے سیب کو حقارت کی نگاہ سے دیکھا اور کہا کہ بھئی بچے مجھے بڑا پسند سے شوق سے کھاتے ہیں. تو سیب نے جواب دیا کہ قدرت نے مجھے تیار کیا ہے اور بہت اچھا تیار کیا ہے، جس میں مجھے فائدہ مند بنایا ہے، جبکہ پاپڑ کھانے سے بچے بیمار ہو جاتے ہیں، مختلف قسم کی بیماریوں کا شکار ہو جاتے ہیں. بلکہ سیب نے یہ بھی نہ صرف اپنا مقدمہ بھی لڑا کہ اس نے اپنی دفاع کیا کہ بھئی سیب مجھے اللہ نے خود بنایا ہے، اور اس طرح میں فائدہ مند ہوں، میں انسانوں کے لیے اور بچوں کے لیے بہت فائدہ مند ہوں، میرے ذریعے تازہ خون بنتا ہے. اس نے بلکہ دوسرے پھلوں کی بھی تعریف کی کہ دوسرے تمام پھل جو ہیں اللہ تعالیٰ نے، ان میں اللہ تعالیٰ نے فائدہ ہی رکھا ہے، کھانے سے بچوں کو اور بڑوں کو فائدہ ہوتا ہے، اس میں طاقت اور غذائیت ہے، صحت ہے. جبکہ پاپڑ کھانے سے بچے بیمار ہو جاتے ہیں، گلا خراب ہو جاتا ہے، اور پتہ نہیں ہمیں کون سے کس قسم کے تیل استعمال ہوتے ہیں انہیں تلنے وغیرہ کے لیے. یعنی یہ سبق کا مختصر سا آپ کو میں نے آپ کو سمجھ لیں دہرائی کروا دی. اس کے بعد آتے ہیں الفاظ متضاد. الفاظ متضاد اصل میں ضد الفاظ کو بھی کہتے ہیں، الٹ الفاظ کو بھی کہتے ہیں. یعنی ایک لفظ اگر دن ہے تو دوسرا لفظ ہوگا رات، صبح ہوگا تو شام، اچھا برا، نیک بد، بڑا چھوٹا، یہ سب الٹ الفاظ ہیں، ایک دوسرے کے الٹ. اور لفظی ان سے گنتی، آپ نے گنتی اکثر پڑھی ہے. لفظی گنتی جو ہم گنتی پڑھتے 1 2 3 4، اردو میں اس کو لکھنا لفظی گنتی کہلاتا ہے. اور ہندسی گنتی وہ جو ہوتی ہے جو آپ کو ساتھ دی جاتی ہے، جسے آپ نے دیکھ کے آپ نے لفظی گنتی لکھنی ہے. امید ہے آج کا لیکچر آپ کو سمجھ آ گیا ہوگا، اور آپ کو بہت آسانی سے آپ اس لیکچر کو سے آپ فائدہ اٹھائیں گے. امید ہے کہ آپ اپنے خط کے خاکے کو اچھی طرح آپ کو سمجھ بھی آ گیا ہوگا، یاد بھی کر لیں گے. اگلے لیکچر تک کے لیے مجھے اجازت دیجیے. اللہ حافظ.